9/11 کے حملوں کے بعد دنیا جیسے بدل سی گئی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر افغان پاکستان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت دنیا کی بیشتر اسلامی جہادی تنظیمیں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ دنیا مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کے بیشتر حلقوں کے مطابق اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اب اگر تمام مسلمان دہشت گرد نہیں تو کیوں دہشت گردوں کی اکثریت مسلمان ہے؟ اور کیا واقعی مذہب دنیا میں امن کے پھیلاؤ میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج دنیا تاریخ کے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف جہاں عالمی معاشی بحران اور سماجی عدم مساوات نے انسانوں کو اپنے چنگل میں لپیٹ رکھا ہے، وہاں دوسری طرف لسانی، گروہی اور علاقائی تنازعات کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مذہبی عدم رواداری بھی انسانوں کو اپنا شکار بناتا نظر آ رہی ہے۔ مگر اس مذہبی عدم رواداری میں مسلمان کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ اسی سوال کا جواب آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مذہب امن عالم کا باعث بن سکتا ہے، اور اگر بن سکتا ہے تو کیوں بین الاقوامی سفارتکاری میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ نے ایک قابل عمل آپشن کے طور پر اپنی جگہ نہیں بنائی، اور اگر نہیں بن سکتا تو کس طرح مذہب کا ادارہ خود کو بنی نوع انسان کے لیے امن کا پیغام قرار دے سکتا ہے۔ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، کشمیر ہو یا فلسطین، بوسنیا ہو یا چچنیا، عراق ہو یا افغانستان، لبنان ہو یا تھائی لینڈ، ہر جگہ مقامی سیاسی تنازعات کو مذہبی شناخت دے کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مشترکہ مسلح جد و جہد کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ہم صاحب، کیا مذہب تنازعات کو صرف ہوا دے سکتا ہے، ان کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہو سکتا؟ جو چیز تنازعات کو ختم کرتی ہے وہ انسان کی تہذیب نفس ہے۔ انسان کا معاملہ جانوروں کا سا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس جبلت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ ساری زندگی اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ انسان کو آپ تعلیم دیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے اخلاقی وجود کو توانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امن کی ضمانت اس سے ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کی تاریخ میں جب کبھی بھی لوگوں کی تہذیب نفس ہو گئی ہے، آپ نے ان کو وہ ثقافت سکھا دی ہے، ان کے اندر ایک کلچر پیدا کر دیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے معاملات کو بھی صحیح رخ سے دیکھیں اور اپنے اخلاقی وجود کی صحیح تعمیر کریں، اس سے امن پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ محنت نہیں کی تو پھر مذہب ہو یا کوئی چیز، ہر چیز کو آپ مس انٹرپریٹ کر دیں گے، اس کی غلط تعبیر کر دیں گے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیں گے۔ اصل میں یہ انسان ہے جس کے اندر مفادات، خواہشات، رغبات اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ایک طوفان کی طرح امڑ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں اور ان کی تہذیب نہ کریں، ان کے اندر ایک ثقافت نہ پیدا کریں، ان کے اندر ایک کلچر کی آبیاری نہ کریں، تو یہ سب چیزیں ایک طوفان اور ایک سیلاب بن جاتی ہیں اور اس سیل بیکراں کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ مذہب جس طرح تنازعات کو ہوا دیتا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چچنیا میں، اسی طرح جو مذہب کا اجتماعی سطح پر ظہور ہے، جب بھی ہوتا ہے کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے دنیا میں، تو کیا اس سے بہتر حل یہ نہیں ہے کہ مذہب کا اجتماعی سطح پر ظہور عالمی معاملات میں اس سے گریز کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ مذہب ہوا دے رہا ہے، یعنی لوگوں کے مفادات ہوا دے رہے ہیں، لوگوں کی تہذیب نفس کی کمزوری ہوا دے رہی ہے، لوگوں کے سیاسی معاملات اور سیاسی معاملات سے ان کی وابستگی ہوا دینے کا باعث بنتی ہے۔ مذہب کو وہ اٹھا کے اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور چونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ لوگوں کی بڑی غیر معمولی وابستگی ہوتی ہے، جب مذہب کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں تو انسان بسا اوقات اپنی عقل کو بھی معطل کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایران کی جو حکومت ہے سرکاری سطح پر خفیہ طریقے سے حزب اللہ کی مدد، مالی مدد بھی کرتی ہے، انہیں اسلحہ بھی دیتی ہے اسرائیل کے خلاف، تو کیا آپ کے خیال میں درست ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ آپ کبھی خفیہ طریقے سے نہیں کرتے۔ اسلامی قانون کی روح سے جب بھی آپ کو جنگ کرنی ہے علانیہ کرنی ہے۔ پوری جنگ کے وسائل نہ ہو تو پھر گوریلا جنگی کرنی پڑے گی نا، اور وہ خفیہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پوری جنگ کے وسائل نہیں ہیں تو ازراہ کرم دنیا کا امن برباد نہ کریں، پھر آپ پرامن ذرائع سے جد و جہد کریں، سیاسی ذرائع اختیار کریں، دنیا کے اخلاقی وجود کو آواز دیں، پھر آپ کو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے اخلاقیات کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام میں جہاد کا حکم کسی فرد کو نہیں دیا گیا، کسی گروہ کو نہیں دیا گیا، کسی جماعت کو نہیں دیا گیا، مسلمانوں کو بحیثیت جماعت حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان اس پر تو متفق جماعت ہے۔ کیا ریاست؟
دیکھیے بات یہ ریاست تو اس کا ظہور ہے نا، یعنی مسلمان ایک قوم ہے، ایک پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے ان کی کوئی ریاست وجود میں ریاست آئے کو گی۔ جہاد کی اجازت دے دیتے ہیں اس کی پارلیمنٹ کو، جیسے ریاست کوئی الہامی مقدس ادارہ ہے۔ ریاست آپ کو پتہ ہے کوئی الہامی مقدس ادارہ نہیں ہے، بلکہ حالات کے جبر کے تحت قائم ہوتی ہے، تو کس طرح ہم اس کو وہ اختیار دے سکتے ہیں جو مسلمانوں کی جماعت کے پاس ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست اگر مسلمانوں کی رائے سے قائم ہوئی ہے، اس میں ان کی پارلیمنٹ ایسی موجود کوئی ریاست آج تک تو قائم نہیں ہوئی ہم سے، دیکھیے اس بات کا یہ ہے مطلب کہ آج تک کوئی کبھی بھی جہاد نہیں ہوا۔ اس وقت پاکستان کی ریاست میں تو کچھ نہ کچھ برا بلا جمہوری نظام مسلمانوں کی رائے سے پاکستان قائم نہیں ہوا تھا ہم سے۔ کیوں، اور کس کی رائے سے قائم ہوا تھا؟ مسلمانوں نے جدوجہد کی، قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کی، علامہ دوسری اقبال کی جنگ رہنمائی عظیم میں کے بعد جدوجہد ساری کی۔ جو امپیریل پارٹس تھیں اپنی نو آبادیات کو چھوڑ رہی تھیں، انہوں نے پاکستان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ اسباب اور وجوہ بے شمار ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی اس دنیا میں تنہا ایک چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ جدوجہد بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے اور بارآور ہوتی ہے جب اس کے لیے تاریخی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ تاریخی اسباب پیدا ہو گئے، لیکن اگر مسلمانوں نے جدوجہد نہ کی ہوتی تو تاخیر ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ سری لنکا میں جو تامل ٹائیگرز ہیں وہ سری لنکن حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ناردرن آئرلینڈ میں آئرش ریپبلک آرمی یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے خلاف لڑتی رہی۔ پوری دنیا میں کسی بھی تامل نے ان تامل ٹائیگرز کی اس طرح مدد نہیں کی، پوری دنیا میں اس طرح آئرش ریپبلکن آرمی کی عیسائیوں نے مدد نہیں کی، جس طرح جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں ان کی مذہب اہل اسلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے مسلمانوں میں پوچھ رہا ہوں کہ مذہب فلیش پوائنٹ بنتا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مذہب ایک زندہ حقیقت ہے۔ مسلمان مذہب سے جو وابستگی رکھتے ہیں، بہت عرصہ ہوا کہ مذہب وہ حیثیت کھو چکا ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کا اب بھی یہ وہ تو ایک موجود ہے۔ ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس نہیں ہے ویسے کہ ہمارا یہ مذہب ایک سب امر سے واقعہ کا بیان ہم ہے۔ سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرنے والے نہیں، یہ یوں نہیں ہے، مذہب پر عمل کرنا ایک الگ چیز ہے اور مذہب کا ایک زندہ حقیقت کے طور پر معاشرے پہ اثر انداز ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ عیسائی بھی، مسیحی بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ہندو بھی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک معاشرتی اور سیاسی حقیقت بن جانا۔ تسلیم کیا جائے تو آج 21ویں صدی میں مسلمانوں کی لڑائی، آپ کے خیال میں مسلمان اس وقت سب سے زیادہ اپنے مذہب پر کاربند ہیں، تو مسلمانوں کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی لڑائی ہندوؤں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں ہی کی لڑائی اپنے ہی اقلیتی فرقوں کے خلاف ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جہاد کی خود ساختہ تعبیریں ہیں جو مسلمانوں کو پرابلم چائلڈ بنا رہی ہیں؟ دیکھیے آپ نے میری بات کو ایک دوسرا رخ دے دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے مذہب پر سب سے زیادہ کاربند ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مذہب ایک زندہ حقیقت ہے، یعنی وہ ان کے معاشرے میں، ان کی فکر میں، ان کی گفتگوؤں میں، ان کی باتوں میں، ان کے علمی کام میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ہم سے اگر مذہب مسلمانوں کے ایک زندہ حقیقت ہوتا تو وہ اس طرح چور بازاری کرتے، اس طرح ملاوٹ کرتے، اس طرح کم تولتے؟ یہ تو کاربند ہونے کا پہلو ہوا نا، میں نے تو اس لیے اس کی زندہ نفی کر دی حقیقت سے ہے۔ کیا مراد ہے؟ زندہ حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب ان کے ہاں زیر بحث رہتا ہے، مذہب ان کے ہاں فکری سطح زیر پر، علمی بحث سطح رہتا ہے، زیر عمل نہیں رہتا؟ پر۔ ظاہر بات ہے اگر زیر عمل ہوتا تو صورتحال یہ نہ تو ہوتی۔ کیا آج مسلمان واقعی دنیا میں ایک پرابلم چائلڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ دنیا نے بہت سے مسائل خود بھی پیدا کر رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا وجود اتنا ناجائز نہ ہوتا، اس طریقے سے فلسطین کے علاقے میں ایک حکومت قائم کرنے کی دنیا جدوجہد نہ کرتی، پوری دنیا اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر منوانے کے لیے نہ تل کھڑی ہوتی، تو رد عمل بھی اتنا شدید نہ ہوتا۔ اسرائیل پر میں آپ کا آرگیومنٹ تسلیم کر لیتا ہوں، باقی علاقوں میں؟ باقی علاقوں میں کیا ہے؟ کشمیر تھائی میں لینڈ یہی میں، صورتحال لبنان میں، ہے۔ دیکھیے بوسنیا کشمیر میں، کے معاملے میں چیچنیا بھی، کشمیر کے معاملے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لینا، ایک سادہ اخلاقی اصول تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے، لیکن دنیا اس سادہ اخلاقی اصول کی پشت پر اس طرح کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ اس کا بھی رد عمل پیدا ہوگا۔ ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ویسے آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں نے پوری دنیا میں کتنی مسلح تحریکیں شروع کر رکھی ہیں؟ بے شمار، 62، بے شمار۔ منیمم اندازہ 62 کا ہے۔ باقی مذہب کے پیروکاروں نے کبھی اس طرح کی مسلح تحریکیں شروع نہیں کی۔ اسلام جس کے نام کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور اس کے پیروکار اس طرح بات بات پر اسلحہ لے کر نکل کھڑے ہوں تو کیا میسج جائے گا دنیا تک ہمارا؟ ہم سب اس کا باتم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ معاملے کی نوعیت ایسی بن گئی ہے کہ ان کے سیاسی مفادات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم سب غیر مسلم تو ہم پہ ہنستے ہیں، وہی تو ہنستے ہیں یہ دیکھ کر کہ کامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی غلط تعبیر ہے، ادھر مولانا صوفی محمد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اسلام کی ایک تعبیر پر متفق نہیں ہو سکتے، تو کس طرح یہ اپنا مذہب ہم تک
लाने का बायस बन सकते हैं? یہ بدقسمتی ہے ہماری. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ ہم سب اس کا باتم کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا ہنسنے کی بجائے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس جگہ پر عالمی طور پر بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی اسی طرح سے نوٹس لیا جائے. آپ دنیا کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی دنیا کی طاقت جن قوموں کے پاس ہے، کیا فی الواقع وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر معاملہ کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مذہب کو بار بار کیوں زیر بحث لاتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ تہذیب نفس ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، مذہب دنیا میں امن کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے، مذہب تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو وہ دنیا کے اندر تہذیب نفس کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آپ اس کس کو کی تہذیب نفس؟ اپنے مذہب کے پیروکاروں کی، ساری انسانیت کی؟ ساری انسانیت کی، اس لیے کہ مذہب تو ایک دعوت ہے پوری انسانیت کے لیے. صحیح مذہب کو جب آپ پیش کریں گے تو وہ تو انسانوں کو مخاطب کرے گا. آپ عبادات کو چھوڑ کے اخلاقیات کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام مذاہب میں کم و بیش یکساں ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادات کے اوپر نزاع آتا ہے، تو کس طرح ایک مذہب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن کا پیغام بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ مذہب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تزکیہ ہے، وہ پیوریفیکیشن ہے. مت کا بھی یہی ہے، ہندو مت کا بھی سب کا یہی یہ ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے دنیا کے اندر جتنے مصلحین آئے ہیں وہ اصل میں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. تو یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب اپنی ذات میں امن کا پیامبر ہے. یہ عبادات اور اس نوعیت کی جتنی چیزیں، ان کی بنیاد پر کون سی جنگ اور کون سی لڑائی ہوئی ہے دنیا میں؟ آپ مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اتنی پاکیہ دامہ کی حکایت نہیں بڑھانی چاہیے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر تو نہیں ہوئی. اسپین پہنچا کیا؟ 3 اس نے آپشنز دی، اسلام قبول کر لو، جنگ کر لو یا جزیرہ. یہ آپ اتنی دور کی تاریخ میں جا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں پہلی اور دوسری جنگ عظیم مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بم پھینکا گیا مذہب کی بنیاد پر پھینکا گیا تھا. دنیا کی بدترین غارت گری مذہب کی بنیاد پر ہوئی تھی. اصل میں انسان ہے جو بنیادی مسئلہ ہے، مذہب مسئلہ نہیں ہے. جی آپ پوچھیں. سر، پہلی بات ابھی آپ نے یہ کی کہ بنیادی مسئلہ انسان ہے. اگر انسان بنیادی مسئلہ ہے تو ہم دنیا کے مسائل کا حل انسان پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدائی گواہی، خدائی رہنمائی کی اپنی ایک ضرورت کیوں ہر وقت اس کے اوپر تھوپتے ہیں؟ کیا انسان خود اس قابل نہیں کہ اپنا بھلا برا جان سکے؟ بنیادی مسئلہ انسان کی تہذیب نفس ہے. آپ انسان کو تعلیم دیں گے، اس کی تربیت کریں گے. اگر انسان ایک خودرو پودے کی طرح ہے، وہ جو جی چاہے بن جائے، تو پھر تو آپ کو اس کی تعلیم تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا ہے کہ جن قوموں نے تعلیم اور تہذیب کا اہتمام کیا ہے ان کے ہاں امن پسندی آ گئی، ان کے ہاں قانون کی پابندی آ گئی، ان کے ہاں اجتماعی نظام میں بہتری آ گئی. تو اصل میں بنیادی مسئلہ انسان ہے، لیکن انسان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. جیسے بات ایکچولی یہ ہے کہ انسان کے تمام علوم جتنے بھی اب موجود ہیں، کیا وہ سارے کے سارے مذہب کے مرہون منت ہیں؟ فلسفہ، منطق، بایولوجی، سوشولوجی، سو آن سو فورتھ، بہت سارے مسائل. ایسا کیوں؟ انسان نے خود سیکھے نا، خود بنائے. تو خدا کو بھی ہم انسان کو خود کیوں نہیں جاننے دیتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم بتائیں اسلام کا خدا یہ، ہندو کا خدا یہ، عیسائی کا خدا یہ، یہودی کا خدا یہ، اور پھر ایک مسئلہ خدا کا جنریٹ کر دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی انسان خود ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شعور انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے. وہ خیر و شر کو بھی خود ہی جانتا ہے. چند معاملات ایسے ہیں جن کی تعین میں غلطی ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ دنیا میں کم و بیش 4000 سال کی تاریخ شرک کی تاریخ ہے. اس کی اصلاح کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دینا پڑی. اسی طرح اخلاقی حدود میں تجاوز ہو جاتا ہے، رہبانیت پیدا ہو گئی. انسان نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر پوری تہذیب کی نفی کر دی، تو انبیاء علیہ السلام کو آ کے توازن پیدا کرنا پڑا. اصل میں انسان جب سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو غلطیاں کرتا ہے، اور بعض غلطیاں ایسی ہیں جو اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتی ہیں. مسئلہ یہ نا کہ توازن صرف انبیاء تک محدود نہیں نہ رہا. انبیاء کے بعد فردر جو ان کے نام لیوا آئے اور ان کے مقتدی کہلانے کے حقدار ٹھہرے، انہوں نے بھی توازن پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی. اور جب ان کو مذہب نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹھیکیداروں کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ کیے جا رہے ہیں. مذہب نے کہا اجازت تو دیتا ہے بہرحال. مذہب نے تو یہ اجازت نہیں دی. مذہب تو اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ تعلیم دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں. اگر دنیا کی آبادی اربوں میں ہے تو آپ کس کو یہ سمجھاتے پھریں گے کہ مذہب نے اجازت دی اور یہ نہیں دی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ یار مذہب فی الحال یہ دنیا ہی اس قابل نہیں کہ مذہب اس پہ لایا جائے؟ چھوڑ دیں دنیا کو. انہیں ذرا ایک پری میچور، ہم پہلی کلاس کے بچے کو پی ایچ ڈی کا سلیبس کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو گرو کر لینے دیں. شاید کسی زمانے میں انسان خود سمجھ جائے کہ یار مذہب میں صحیح کیا اور غلط کیا. ابھی تو جو آپ کا صحیح ہے وہ میرا صحیح نہیں ہے. دنیا کو چنگیزیت کے حوالے کر دیا جائے، اسے اخلاق نہ سکھایا جائے. پھر دنیا کو کسی طرف تو چھوڑے نا. اسے یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں پورا تولنا ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں بددیانتی نہیں کرنی، تمہیں اخلاقی حدود کی پیروی کرنی ہے. مذہب کے علاوہ بھی دنیا کو پتہ لگ گئی ہیں. آپ نے غالباً فلسفے کی تاریخ نہیں پڑھی. اس میں تو یہ ماننے سے انسان انکار کر رہا ہے کہ ان اقدار اور ویلیوز کی کوئی بنیادی حقیقت ہے. انسان نے تو آہستہ آہستہ اپنے فکر سے یہ فلسفہ تراش کیا ہے کہ یہ سب چیزیں مفادات سے پیدا ہوتی ہیں. جبرن بنوائیں گے.
نہیں، جبرن مذہب نہیں بنواتا، وہ آپ سے گفتگو کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، آرگو کرتا ہے. لیکن قانون تو آپ بناتے ہیں نا، اس کا قانون کس چیز پہ بنائیں گے؟ limitation قانون لگا اخلاقی دیں. اصولوں پر بنتا ہے. آپ کو بہرحال قانون بنانا پڑے گا کہ کوئی اگر کم تولے گا تو اسے سزا دی جائے گی. آپ کو قانون بنانا پڑے گا کسی بڑھیا کا آپ پلاٹ ہتھیا لیں گے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا. سوال یہ کہ اخلاقیات مذہب کے کیوں، انسانی معاشرے کے کیوں نہیں؟ نہیں، معاشرے کو اخلاقیات انسان مرتب کے کرنے اندر دیں. سے پیدا ہوتے ہیں. مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب عدم توازن کو دور کرتا ہے. اخلاقیات ہمارے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ جب انسان نے اپنے طور پر ان حقائق کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے تو حدود سے تجاوز ہو گیا ہے. ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے کیوں نہ سیکھیں؟ ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھئے. پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، بوگس کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. اس کے اندر کانسٹیٹیوشن شروع اس سے ہوتا ہے کہ آل پاور ریسٹ ود اللہ، بٹ پاور ہیز بین گرانٹیڈ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ زرداری اٹھ کے آ جائے، کوئی بھی اٹھ کے آ جائے، جو وہ کام کرتا ہے وہ اللہ کے نام پہ پڑھتے ہیں لیگلی. سو یو کانٹ بلیم زرداری، یو ہیو ٹو بلیم گاڈ دین ٹیکنیکلی ڈیو ٹو دا کانسٹیٹیوشن. پاکستان کا پورا آئین آپ نے پڑھا ہے؟ پاکستان جہاں کے سے آئین شروع میں ہوتا کیا ہے وہی صرف یہ غلط ہے، چند میں سطریں تو لکھی ہوئی آگے ہیں؟ کی. پاکستان کا آئین اس کے بعد بتاتا ہے کہ اس کے صدر مملکت کو کن حدود میں کام کرنا ہے، وہ یہ بتاتا ہے اس کے وزیر اعظم کو کن حدود میں کام کرنا ہے. پاکستان میں جو آئین قوم نے بنایا تھا، اے کاش آپ اسے چلنے دیتے اور پھر آپ دیکھتے کہ پاکستان کے اندر کتنا اچھا معاشرہ وجود میں آتا. یہ کانسٹیٹیوشن آپ جانتے ہیں کس شخص نے بنایا تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ملک بھر کے تمام بڑے لیڈر شریک ہوئے تھے. یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی متفق علیہ دستاویز تھی. اس کے بعد اگر دوسری کوئی دستاویز ہے تو وہ ہمارا میثاق جمہوریت ہے. یہ دو دستاویزات اس قوم کے وجود اندر سے وجود پذیر ہوئی ہیں، یہ کسی عامر کی دی ہوئی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ آئین جو 1973 کا آئین ہے اپنی اصل شکل میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. ہم سب پاکستان کا 1973 کا آئین پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیتا ہے. ہم سب آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اور پاکستان کا ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذاتی زندگی میں اسلام کس حد تک داخل تھا. ہم سب یہ پولیٹیکل کمپرومائزز ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹس یوز کیا کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جو حاکم کو بہت دلچسپی ہے کہ وہ ریاست کے اندر اسلام نافذ کرے یا کوئی اور دوسرا مذہب نافذ کرے. میں نے تو یہ بات کہی نہیں کہ ان کو بہت دلچسپی تھی. میں نے تو یہ کہا جو قوم چاہتی تھی وہ آئین کی صورت میں ظہور پذیر ہو گیا. جتنے قوم کے لیڈر تھے، جتنے رہنما تھے، قوم نے کبھی مذہبی جماعتوں کو اکثریت دی؟ کبھی نہیں دی. یہ بات یہ مذہبی جماعتوں کو اکثریت دینا ایک اور چیز ہے اور مذہب کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنا ایک اور چیز ہے. آپ ابھی ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، ابھی کرایا گیا، آپ کے جیو کی طرف سے کرایا گیا، معلوم ہوا پاکستان کے 81% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی شریعت ہونی چاہیے. تو عوام جو بات چاہتے کیسے ہیں ہونے چاہیے اس پر کوئی متفق نہیں ہوگا. اس کے اوپر لوگوں کی تربیت کریں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تہذیب نفس کریں. کون کرے گا؟ آپ کی قوم کے ذمہ دار دانشوروں کو کرنی چاہیے، اس کے مذہبی رہنماؤں کو کرنی قوم چاہیے، کے اس کے ذمہ لیڈروں دار کو کرنی دانشور چاہیے. جس آئیڈیالوجی کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق، جیسے آپ کو ٹی وی تک ایکسس حاصل ہے تو غامدی صاحب کے جو عقائد ہیں وہ ٹی وی تک کے ذریعے لوگوں تک پہنچے، اور ایک عام جو مسجد کا مولوی ہے اس کو ٹی وی تک ایکسس حاصل نہیں اور اس کے عقائد لوگوں تک نہیں پہنچے اور آپ لوگوں کے عقائد پر انفلوئنس ہوں. نہیں، دیکھیے بات یہ جتنے بھی ذرائع ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے، کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں اور وہ یہ کہ 15 کروڑ 16 کروڑ لوگ ہیں، ان کے اندر خود خدا کی تقسیم یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں. وہ سیاسی لحاظ سے، وہ معاشرتی لحاظ سے، وہ تہذیبی لحاظ سے، وہ فکری لحاظ سے ڈومینیٹ کرتے ہیں. بات یہ کہ چین، ساؤتھ کوریا، ملائیشیا، ہانگ کانگ، یہ سارے ملک دیکھتے دیکھتے پاکستانی عوام کی نظروں کے سامنے اقتصادی قوت بن کر ابھرے. 1965 میں ساؤتھ کوریا اور پاکستان کا جی ڈی پی، ساؤتھ کوریا کے جی ڈی پی پاکستان سے بھی کم تھا اور آج وہ ایک اقتصادی قوت بنا ہوا ہے. ہم سب ان سارے ممالک میں ان کی حکومتوں نے وہاں اقتصادی ترقی کے اوپر توجہ دی، جبکہ پاکستان میں جہاں پہلے عوام روٹی، کپڑے اور مکان کو ترستے تھے آج بجلی کو بھی ترس رہے ہیں. وہاں جو ریلیجس فنڈامنٹلزم ہے وہ بہت زیادہ گرو کر گیا ہے. تو کیا آپ اقتصادی ناہمواری کو بھی ایک ایسی وجہ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے. دیکھیے اقتصادی نامواری اس میں بہت کردار ادا کرتی ہے، جہالت بہت کردار ادا کرتی ہے. ہم نے اپنی تعلیم پر خرچ نہیں کیا، پھر ہمارے ہاں بار بار آمریتیں آئیں، جمہوریت کا راستہ روکا گیا. یہ بے شمار عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہیں کہ تم بھاڑ میں جاؤ، ہم اس ملک کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں. بہرحال فیصلہ عوامی کو کرنا ہے. عوام کو آپ جتنی تربیت دیں گے، جتنی تعلیم دیں گے، جتنے ان کے شعور کو بہتر کریں گے، بہتر افکار کا اور بہتر کردار کا ظہور ہو جائے گا. جی آپ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں شروع سے یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام ہی ہے جو تہذیب نفس کرے گا.
تو جب ہم اسلام پہ ہی کلیئر نہیں ہے کہ دراصل اسلام کون سا ہے، وہ جو دیوبند کہہ رہا ہے، وہ جو شیعہ کہہ رہا ہے، وہ جو وہابی کہہ رہا ہے، تو ہم کون سے والے اسلام کو اپنی تہذیب نفس کی بنیاد بنائیں گے؟ اور تہذیب نفس کی بنیاد بنانے کا ہم انتظار کریں گے جب تک جنگ ہے تب تک جہاد بھی ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور جہاد کا صرف آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے پاس کوئی حربی قوت نہیں ہوگی تب تک ہم جہاد کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے. ہمارے پاس حربی قوت آئے گی ہی نہیں کیونکہ ہم انہی ڈسکشنز میں بیزی رہیں گے. حربی قوت کہاں سے آئے گی؟ تو ہم آواز بھی نہیں اٹھائیں گے. اس کی ضرورت کیوں ہے کہ آپ پہلے مرحلے پر حربی قوت پیدا کر کے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں؟ دنیا کے اندر بہت سے کام آپ استدلال سے، آپ دعوت سے، آپ تبلیغ سے، آپ تعلیم سے حاصل کرتے ہیں. دنیا میں اس وقت سیاسی جدوجہد کے بہت سے راستے کھول دیے گئے ہیں. آپ اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر دنیا کے ضمیر کو پہلا آواز دیں. مرحلہ اس وقت تک تھا جب تک اسلام دوسرے مذاہب کے مابین ٹیبلز تک محدود تھا اور اسے ڈسکشن کیا جا رہا تھا. اس وقت تک جب تک تلوار نہیں اٹھائی گئی تھی. اب جب کہ تلوار اٹھا لی گئی ہے تو اب یہ بات یہ ہے کہ کنہوں نے تلوار اٹھائی ہے؟ تلوار بھی مسلمانوں ہی میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھائی ہے. ان کو بھی آپ کو اسلامی کی دعوت دینی پڑے گی. اگر آپ ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم جن مقدمات پر کھڑے ہو اس میں یہاں غلطی ہے، یہاں تم نے مذہب کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، یہاں تم قرآن مجید کو غلط سمجھے ہو، یہاں تم پیغمبر کے ارشاد کو غلط سمجھے ہو، وہ تبھی آپ کی بات مانیں گے. آپ کے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جب تک ایک خاص حربی قوت حاصل نہ ہو جائے دنیا میں جنگ سے یا جہاد سے گریز کرنا چاہیے. ہم سب آپ کی اس بات کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو آج دنیا میں اگر کوئی بھی جہادی، فرض کریں سارے جہادی آپ کو اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کو اپنی بندوقیں پھینک دینی چاہیے اور اگلے 50 سال تک تو کم از کم کوئی جہاد نہیں ہو سکتا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بندوقیں پھیلوا کے پھینک دینی چاہیے اور اصل مسئلے کا تجزیہ کرنا جو چاہیے. ہلکے ہیں آپ کے اوپر یہودی ہونے کا، ایجنٹ ہونے کا الزام میری گزارش سن لیجیے. میں اس ملت کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ خودکشی کر رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ شکست کھا گئی ہے علم کے میدان میں اور یہ ایک دوسرے میدان میں لڑکے برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کو علم کو اپنا موضوع بنانا چاہیے. جب تک آپ علم کو اپنا موضوع نہیں بنائیں گے، دنیا پر اس وقت علم حکومت کر رہا ہے. آپ علم کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے. یعنی آپ ایک میری رائے ہے، دیں گے، آپ اسرائیل کو اجازت دیں گے، آپ ہندوستان کو اجازت دیں گے کہ وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، مسلمانوں پر حملہ کرے اور ہم جواب میں کہیں کہ ہم تو کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، ہم تو فزکس پڑھ رہے ہیں، ہم لڑیں گے نہیں بھائی؟ دیکھیے یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں، کون چڑھ دوڑے گا؟ دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. عراق نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے. صدام حسین صاحب نے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے. پہلے انہوں نے چڑھ دوڑنے کا اقدام کیا تھا، پھر دنیا کو موقع دیا اس بات کا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب کوئی فی الواقع ہم پر چڑھ دوڑے گا تو پھر لڑ لیں گے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. غازی صاحب، 11 ستمبر کے حملے ہوئے، 19 سعودی ہائی جیکر اس پہ ملوث پائے گئے. بالی میں بم دھماکے ہوئے، اس میں مسلمان ملوث پائے گئے. میڈرڈ میں دھماکے ہوئے، اس میں مسلمان ملوث پائے گئے. لنڈن میں دھماکے ہوئے، اس میں مسلمان ملوث پائے گئے. اب جو ایک مغرب میں بسنے والا عام آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کوئی ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے، اسلام اس طرح دہشت گردی کی ترغیب نہیں دیتا جس طرح یہ مسلمان کر رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال مسلمانوں اور اسلام کے خلاف معاندانہ جذبات رکھے گا اور فطری طور پر رکھے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ میرے نزدیک بھی یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص درد مندی کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت انہیں کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے. اس میں جو غلطی ہو رہی ہے اس غلطی پر انہیں متنبع کرنا چاہیے. سارے مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے دانشور، مسلمانوں کے مذہبی مفکر، سب اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا بھر میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، یورپ کے ممالک میں کر رہے ہیں. بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی یہ اس نقطہ نظر کے حاملین ہیں. اسلام جب آیا الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، ہم نے تم پر ہدایت مکمل کر دی. تو ہم سب اب جو علماء فتوے صادر کرتے ہیں تو یہ ذرا کائنڈلی فرمائیے گا کہ فتووں کا شریعت میں کیا مقام ہے، ان کا کیا اوریجن ہے، اور کیا فتووں سے گریز کر کے اس مذہبی شدت پسندی سے بچا نہیں جا سکتا؟ یہ بات یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ ہمیں فتوے صادر کرنے چاہیے. ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے. یہ بھی تہذیب نفسی کا مسئلہ ہے. اگر آپ لوگوں کی تہذیب نفس کر کے ان کے حدود کا ان کو احساس، یہ آپ نے ایک اور بم پھاڑ دیا. 1430 سالوں سے علماء جو فتوے صادر کرتے آ رہے ہیں، آپ نے ان سب کی نفی کر دی. میرے نزدیک تو جو ہمیں تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک متوازی جگہ پر کھڑے ہوں.
کبھی فتویٰ دینے کا طریقہ اختیار نہ کریں بلکہ ہم اپنی رائے بیان یعنی آپ کریں. ہم فتوے کو انسان ہیں. شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس جگہ تک چلا جائے. یہ اللہ اور اللہ کے یعنی پیغمبر کسی کا کام انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو کافر قرار دے، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرے؟ ہرگز نہیں. اس کا حق یعنی کسی طرح کسی عالم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے عالم کے خلاف یا کسی دوسرے مسلمان کے خلاف فتویٰ دے؟ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی رائے. یعنی آپ فتوے سے مکمل طور پر انکار کریں؟ میں تو کبھی نہ دیتا ہوں نہ اس کو پسند کرتا ہوں. یہ کام تو اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ ورڈک دیں کسی معاملے میں. جی آپ پوچھیں. جب اسرائیل نے قبضہ کیا تو وہاں پہ کون سی جو ہے تحریک چل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو وہاں پہ قبضہ کرنا پڑا اسلام کے اگینسٹ، اور وہ حربی قوت کا کیا پیمانہ ہے کہ جو آ جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے کہ اب جہاد واجب ہو گیا ہے؟ آپ اعلیٰ اسلحہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں، آپ یورپی ممالک سے اسلحہ خریدتے ہیں، بہت زور لگا کے آپ نے ایک آدھ ایٹم بم بنا لیا ہے. دنیا کے اندر اس وقت جو اسلحہ موجود ہے اور جس درجے کی ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کو جاننے کے لیے آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا تھا وہاں پہ، دنیا کی بڑی طاقتوں نے اسرائیل کو وجود پذیر کیا ہے. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس کے وجود کی تصویب کی ہے. سر آپ یہ سارا عمل کو اس نام طریقے سے دے رہے ہیں، گزرا ہے. آپ ان کے قبضے کو اس چیز کا نام دے رہے ہیں وجود کا. ان فیکٹ جو بات ہے کہ یہ چیز اسرائیل نے جو حقیقت کے طور پر آ گئی. دیکھیے میرے نزدیک وہ غلط ہوا، آپ کے نزدیک غلط ہوا، لیکن دنیا میں جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کسی تباہی میں نہ ڈالیں، اپنا موقف بھی دنیا کے سامنے پیش کریں، اس موقف پر دنیا کو قائل بھی کریں. آپ کے پاس لیکن طاقت دیکھیں ہے. کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر اتنا اسلحہ موجود ہے. جہاد مجاہدہ کا نام ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، جہاد جنگ جیتنے کا نام نہیں ہے، جہاد کوشش کا نام ہے. آپ جہاد میں قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک مقصد کو اٹین کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ اگر اوپر چلے جائیں تو ہم اس وقت ہی جہاد سٹارٹ کریں. تو کیا اس وقت تک یہ ختم رہے گا؟ ان کی بات کو میں انڈورس کرتے ہوئے یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ 313 جو مسلمان ہیں وہ جنگ بدر میں کفار کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ 1 اور 3 کی نسبت ہوئی. اس وقت جو آپ اچھا وہ شاید 200 بھی ہوتے تو کھڑے ہو جاتے. یہ آپ نے قائم کر لی کہ وہ 1 اور 3 کی نسبت ہوئی. گزارش میری سن لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خدا نے آپ کو جہاد کا حکم دیا ہے، یہ دوسری بات بھی اسی نے کہی ہے. وہی یہ کہتا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ. اتنی حربی طاقت پیدا کرو جہاد کرنے کے لیے کہ تمہارے دشمن تم سے مرعوب ہوں. وہی یہ کہتا ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہاری طاقت 1:2 کی ہو تو تب تم پر میں جہاد کی ذمہ داری ڈالوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. تو سر میں بدر آپ ایک کو تاریخ واقعہ بتا رہا ہے. ہوں، یہ بھی تو قرآن ہے. میری گزارش سن لیجئے. بدر قرآن کیسے ہو گیا؟ وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں خود قرآن میں بیان کر دیا. یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ جہاد کا لفظ قرآن سے سن لیتے ہیں، قرآن جو کچھ اس کے علاوہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بدر میں کیا تھا طاقت کا تناسب؟ 1:3. اور قرآن مجید نے اس وقت ضمانت دے رکھی تھی کہ 1:10 پر اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا. 1:3. آج دنیا کی جن طاقتوں کے خلاف آپ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، ذرا آج راہ کرم بتائیے مجھے تناسب کیا ہے؟ 1:100,000. سر اس کے بعد اس آپ وقت تو دیکھیں، نہ سر اسلحہ آپ میں آپ کو اس کے کا، نہ بعد جہاز آپ کے، نہ قوت آپ کی. آپ کے پاس تو اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اقتصادی طور پر جو چیزیں چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہیں. بتاتا ہوں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ بدر میں ہمیں وہ گارنٹی حاصل تھی کہ یہ فتح ہوگی. اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ کتنی گارنٹیاں آپ کے پاس تھیں، یہ بھی تو ذرا کنسیڈر کریں. اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے تمام جنگوں میں، معذرت کے ساتھ، احد کے میدان میں رسالت میں آپ اترے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر وہ انسان کر رہے تھے. اللہ کا پیغمبر جب تک دنیا میں موجود رہا ہے، جو قرآن مجید نے حدود مقرر کیے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر تھے. اس وقت آئے جب رومیوں کی حکومت قائم تھی، انہوں نے آ کر جب اپنی دعوت شروع کی ہے تو لوگ گلیاں بھر گئیں ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے. لیکن انہوں نے یہ اقدامات نہیں کیے، لوگوں کو بتایا کہ کون سا وقت دعوت کا ہے، کون سا وقت تعلیم کا ہے. آتش نمرود میں ابراہیم کود پڑا تھا، آپ اس کی تعلیم نہیں دیتے؟ نہیں، وہ کبھی کود نہیں پڑے تھے. یہ شاعری ہے، اصل واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن مجھے پہلے اپنے سوال کا جواب دینے دیجیے. آج کے زمانے میں یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر جنگ کا اعلان کر دیں گے؟ ہمیں یہ چاہیے ہم دنیا کے ساتھ مکالمہ کریں، اپنی دعوت پیش کریں، اپنا پیغام پیش کریں، اپنی قوم کو اس قابل کریں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے برتری کے مقام پر پہنچے. خدا تو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، ہم نے اصل میں چند الفاظ سنے ہوتے ہیں، وہ تو کہتا ہے ان تتقوا وتصبروا.
اگر تمہارے اندر صبر اور ثبات کی صلاحیت نہیں ہوگی اور تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو میں مدد نہیں کروں گا. جہاد کے حدود شرائط پہلے قرآن مجید سے معلوم کرنے چاہیے. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, آپ مجھے موقع دیں. ظلم کے خلاف ہوگا, عدوان کے خلاف ہوگا, فتنے کے خلاف ہوگا, فساد کے خلاف ہوگا. مسلمانوں کی جماعت اس کا فیصلہ کرے کشمیر میں, گی, فلسطین مسلمانوں میں, کی ریاست میں, فیصلہ کرے چچنیا گی. میں ظلم اور عدوان نہیں ہو رہا. ظلم و عدوان کے بعد فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ اگر معاملہ پوری ملت کا ہے تو ملت اسلامیہ کرے گی. بلائیے نا آپ ملت کے تمام رہنماؤں کو, آپ کی تنظیمیں موجود آج ہیں. تک ساری ملت اسلامیہ نے مل کر کبھی کوئی جہاد کا فیصلہ کیا؟ یہ ملت مسلمان اسلامیہ اس پوزیشن میں بادشاہوں کی نہیں. سیاسی اقتدار کی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے. بات یہ ہے 1430 سال سے نہیں تھے. نہیں, جب مسلمان تھے اس پوزیشن میں تو دنیا بھر کے اندر سب کچھ کرتے رہتے تھے. ساری 1200 سال کی تاریخ بری پڑی. ایک مثال, بھائی 1200 سال کی تاریخ میں بے شمار مثال ہے, پوری تاریخ بری پڑی ہے. مسلمانوں نے جس چیز کو دیکھیے, اس کے اوپر آپ اعتراض یہ کریں گے ظلم تھا یا نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ فیصلہ تو لوگوں نے میں کرنا. اعتراض کروں نہ کروں, آپ چھوڑیں, آپ ایک مثال دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ جو تو جنگ قانون کی, اتمام حجت ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا, جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں, کہ ہندوستان میں کچھ عورتوں کو پکڑ لیا گیا ہے. آپ اس تاریخی واقعے کے بارے میں خود ہی فرمایا تھا کہ محمد بن قاسم اگر ان عورتوں کو چھڑانے آیا تھا تو چھڑا کے چلا جاتا. آپ ایک مثال, میری گزارش ایک سن لیجیے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی حملے کیے جائیں گے, امریکہ بھی آج کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, برطانیہ بھی کرتا ہے, اس کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے نا کسی بات کے اوپر. آپ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے, میں یہ کہتا ہوں جنگ کس کے خلاف کرنی ہے؟ ظلم و عدوان کی بنیاد پر کرنی ہے. آپ محمد بن قاسم سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا, طارق بن زیاد سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا. موصل پر آپ مجھے بات کرنے دیجیے, نہیں آپ مجھے گزارش کرنے دیجیے. آپ نے مجھے پوچھا نا واقعات بتائیے. موصل والوں کے خلاف آپ جنگ کی بات کریں گے تب بھی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس وقت جو جنگ کرنے مسلمہ کا اجتماعی فیصلہ نہیں, مسلمانوں کا اجتماعی, مسلمانوں کی حکومت موجود تھی نا اس وقت, خلافت موجود تھی ان کی. اس وقت مسلمانوں کی خلافت ان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, وہ فیصلے کرتی تھی. مجھے ان فیصلوں سے انکار ہو سکتا ہے, مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم تھا جو فیصلہ کرتا تھا. میں اس اجتماعی نظم پر بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ وہ اجتماعی نظم ان کا ریپرزینٹیو تھا یا نہیں, لیکن تھا. تو سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت میں آپ کو کیسے دے دوں کہ مسئلہ پوری قوم کا ہے, فیصلہ کرنے کے لیے 10 آدمی مسلمانوں کی اجتماعی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ ہندوستان میں چند مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سارے ہندوستان کو قبضہ کر کے اپنے زیر نگی کر لیں. یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس ظلم کے خلاف لڑنے کا حق رکھتا ہوں. آپ اصل میں مقدمہ مسلمانوں کا, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی شعور کبھی غلطی نہیں کرتا, مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ صحیح فیصلے نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا فیصلہ کس کو کرنا ہے. آپ کا رسول کے قانون اتمام حجت کے علاوہ ایک ایسی مسلمانوں کی مہم بتا دیں جس میں مسلمانوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہو کہ ہاں آج ہمیں تنزانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. سارے مسلمانوں کو تو اس کا موقع ہی نہیں دیا بدقسمتی سے ملوکیت نے کہ کبھی ان کا اجتماعی نظم اس طرح وجود میں آ جائے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کی جمہوری روایت کو اپنے یہاں قائم نہیں رکھ سکتے. یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھئے. آپ جن بنیادی قوانین کی بات کر رہے ہیں جو جہاد کے قرآن میں لکھے گئے ہیں اور جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو علم کے دروازے ہیں حضرت علی ان کو اس سے آگاہ نہیں تھے, حضرت عائشہ ان سے آگاہ نہیں تھی. یا انہوں نے کہیں باہر حملہ کرنے کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کر دی تھی؟ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی اختلاف ہوا. قرآن کے اندر کوئی جہاد کا قوانین ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات, اگر وہ اشرا مبشرہ کے اندر دو ایسے شخص اس بات پہ اختلاف کرتے تھے تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کنسنسس ریچ کریں؟ نہیں دیکھیے, آپ دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اعلان جنگ کرنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ کس کو کرنا ہے. ہم نے اگر امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہندوستان کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دور کی بات ہے. جو مسلمان جو ہیں حضور کی ابھی وفات ہوئی ہے, ان کی قبر بھی ابھی کہتے ہیں ڈرائی نہیں ہوئی, اور مسلمان ایک دوسرے کو اشرا مبشرہ کے اندر سے اٹھ کے, یہ 10 وہ لوگ تھے جو پیورسٹ تھے اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو دی قرآن. میں نے آپ کی بات سن لی, اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں. بات پوری ایکسپلین کر لوں تو اگر وہ ایک ان بیسک قوانین پہ اگری نہیں کرتے تھے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے اگری کروں یا آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں طالبان اگری کرے؟ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اب مجھے جواب دینے دیجیے نا. مسلمانوں کا اگر ایک نظم اجتماعی ہوگا, اس کی پارلیمنٹ میں چیز زیر بحث آئے گی, اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے. یہ بدقسمتی سے ادارہ مسلمانوں کے وجود میں نہیں آ سکا. پاکستان میں وجود میں آیا لیکن اس کو چلنے نہیں دیا گیا.
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خانہ جنگی بھی ہوتی ہے، اور جب کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے پرامن طریقہ نہیں چھوڑا تو پھر لوگ تلوار بھی نکالتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو اس کا موقع دیں گے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں، وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھیں، وہ وہاں بحث و تمیز کریں، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ اکثریت کا جو فیصلہ صحابی نہیں کر سکے تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ کس ہوپ میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں؟ جو کیا کہتے ہیں غلطی صحابیوں سے ہوگی تو وہ عام مسلمان سے کیوں نہیں آپ ہوگی؟ دو چیزوں کو اصل میں ملا رہے ہیں۔ زیر بحث سب سے ارلیسٹ میری ایگزامپل گزارش، دے رہا ہوں جس پہ آپ بات کو ادھر ادھر نہ کر سکیں۔ نہیں، میں پوری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مجھے آپ اب اجازت دیں اس بات کی کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ یہاں زیر بحث مسئلہ باہمی خانہ جنگی ہے یا زیر بحث مسئلہ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ باہمی خانہ جنگی کے بارے میں قرآن مجید ایک واضح ہدایت دے رہا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات نے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے۔ اب یہ بات کہ کہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اختلاف جب ہو جائے گا، وہ جہاد نہیں تھا کیا؟ حضرت عائشہ جب وہ کر رہی تھی اس کو جہاد سمجھ کے کر رہی تھی؟ کیا سمجھ کے کر رہی تھی؟ جہاد کا تعلق جو ہے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ سے ہے۔ وہ ایک سیاسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے جس میں مسلمانوں کے دو گروہوں نے ایک دوسرے کے موقف کو غلط سمجھا۔ بدقسمتی سے کوئی ایسا فورم موجود نہیں تھا جس پر معاملہ طے ہو جاتا اور تلواریں کھنچ گئیں۔ آپ نے شاید جنگ جمل کے بارے میں پڑھا نہیں ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی۔ رات کے وقت کچھ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جنگ چھیڑ دی، اور رات کی تاریکی میں اندازہ نہیں ہو سکا کیا ہوگا، اور اس سے بدقسمتی ہوئی کہ جنگ چھڑ گئی۔ کسی موقع کے اوپر جنگ کا چھڑ جانا یہ لازمی طور پر کسی غلط فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بعض اوقات غلط فہمیاں اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ آپ اس کے واقعات تو پڑھیے پہلے ہوا کیا۔ آپ جنگ جمل کو ایک سیاسی جنگ سمجھتے ہیں، اس کو جہاد نہیں سمجھتے؟ یہ بات یہ ہے کہ مسلمان جب بھی میدان جنگ میں اترے گا تو وہ اگر اپنے آپ موقف کو درست سمجھتا ہے تو جہاد قرار دے گا، لیکن یہاں زیر بحث کون سا جہاد ہے جس پر آپ دنیا گفتگو کر رہے میں ہیں؟ پیگنزم، یہودیت، سکھ مت، عیسائیت، اسلام، شنٹو مت، یہ سارے مذاہب دنیا کی 6 ارب کی آبادی کی روحانی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایسا کیا لائے عمل ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر محبت سے آپس میں رہیں اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کر جا سکیں؟ وہی جو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آئیے ہم سب مل کے تہذیب نفس کریں، ہم انسان کے اخلاقی وجود کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ آپ کے جدید فلسفے تو انسان کے اخلاقی وجود کی نفی کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو ڈھا رہے ہیں۔ مذہب انہی بنیادوں کو قائم کرنے کا نام ہے۔ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے اور اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا اہتمام یہاں کرنا پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ناظرین، مذاہب عالم کے مابین اگر پرامن بقائے باہمی کا تصور اگر انسانیت کے ماضی میں راسخ نہیں ہو سکا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسانیت کا مستقبل بھی مذہبی شدت پسندی کی نظر ہو۔ صاف پانی، صاف غذا، صاف ماحول اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے مابین مکالمہ ہی وہ کچھ بڑے عوامل ہیں جن پر بنی نوع انسان کے محفوظ مستقبل کا انحصار ہے۔ تاریخ سے تہذیبی تفاخر حاصل کرنے کی بجائے اگر سبق اخذ کرنے کی کوشش کی جائے تو آج دنیا اس سیکیورٹی کلٹ سے چھٹکارا پا سکتی ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز۔